بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَضْعَفُ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الشُّبْهَةِ سے لے کر وَمِنْهَا التَّنزِيهُ وَالتَّزْكِيَةُ تک۔ کرام عزیز، آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ ہے، وہی امکان وقوع نبوت کے بارے میں بحث کا سلسلہ چل رہا تھا کہ امکان وقوع نبوت ہے اور نبوت واقع ہوئی ہے، اس کے متعدد فوائد ہیں، یعنی براہما کے اشکال میں جو بات چل رہی تھی۔ آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں: نبوت کے امکان وقوع کی دلیل بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، بعثت انبیاء کے فوائد اور مقاصد کے میں سے کچھ کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ۔ اضعف مما ذکر من الشبہۃ حول امکان نبوت وقوعا، ضعیف ترین ان چیزوں میں سے جو ذکر کی گئی ہیں وہ اشکال ہے جو نبوت کے امکان وقوعی کے بارے میں ہوا ہے۔ ضعیف ترین یعنی اس اشکال سے بھی ضعیف ترین اشکال وہ ہے جو امکان نبوت کے بارے میں آیا ہے، وہ یہ ہوا ما حکی عنہم، وہ یہ جو منکرین نبوت سے حکایت کیا گیا ہے، ایضاً من انہ دل العقل علی ان للعالم صانعا حکیما، وہ کہتے ہیں کہ عقل دلالت کرتی ہے اس بات پر، درک کرتی ہے کہ اس عالم و جہان کا ایک بنانے والا ہے، اور بنانے والا بھی ایسا ہے جو ہرگز بےہودہ فضول عبث کام انجام نہیں دیتا، حکیم ہے۔ والحکیم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم، اور حکیم ہرگز مخلوقات کو پابند نہیں بناتا ایسی چیزوں کا جو ان کی عقلوں کے نزدیک قبیح ہوں، یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کی قباحت کو عقول درک کر رہی ہوں، خداوند متعال صانع حکیم ہرگز اس کا پابند نہیں کرتا۔ وقد وردت اصحاب الشرائع میں بمستقبحات من حیث العقل، جبکہ واو حالیہ، جبکہ صاحبان شریعت ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جو عقل کے نزدیک قبیح ہیں، وہ یہ ہیں من مستقبحات ہی ہیں، من التوجہ الی بیت مخصوص فی العبادت والطواف حولہ، وہ کہتے ہیں کہ عبادت میں مخصوص گھر کی جانب یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کیا جائے، اور طواف میں اس کے ارد گرد چکر کاٹے جائیں، یہ عقل کے نزدیک قبیح ہے، وہ کہتے ہیں۔ وسعی و رمی الجمار، سعی بین صفا و مروہ اور جمار پتھروں کو کنکریاں مارنا، والاحرام احرام باندھنا، وتلبیت لبیک اللہم لبیک، وتقبیل الحجر الاسم، حجر اسود کو ایسا بندہ بوسہ دے، فرض کریں جو کورو کر ہے، جو نابینا ہے اور جو سن نہیں سکتا، وکذالک ذبح الحیوان، حیوان کو وہیں پہ جا کے حج کے موقع پہ ذبح کرنا، اعلان کر یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کل هذه الامور مخالفۃ لقضاء العقول، یہ درک عقل کے ساتھ یہ تمام چیزیں مخالفت ہیں، عقل ان کو درک نہیں کرتی، کہتے ہیں، جبکہ شارع ان کے بارے میں پابند بنا رہا ہے کہ یہ انجام، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، جبکہ شارع ان کے بارے میں صانع حکیم ان کے بارے میں آپ کے بقول کے پابند کر رہا ہے، اور کیسے خداوند حکیم ایسے کام کا پابند بنا سکتا ہے بندوں کو جن کاموں کی قباحت کو عقل درک کر رہی ہو۔ ملل و نحل شرسن جلد نمبر 2 صفحہ 201۔ وذالک، یہاں سے جواب یہ ہے، جواب شروع ہوتا ہے لأن الموضوع للقبح العقلی هو ما علم خلوه عن المصالح، غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، قبح عقلی یعنی قبح عقلی جہاں پہ عقل مستقلاً بدون مدد شریعت جہاں پہ قباحت کو درک کرے، اس کا موضوع وہ چیز ہے جہاں پہ اس چیز میں کوئی مصلحت ہی نہ ہو، مصلحت سے خالی ہو، ایک وہاں پہ قباحت،
عقل کہتی ہے کہ مصلحت کے بغیر کیوں حکم دیا جا رہا ہے. نمبر 2 او ما علم استعمالہ علی المفاسد ہے، یا یہ یقین ہو کہ یہ چیز یا یہ موضوع مفسدے پر مشتمل ہو. یہ کبھی ہے عقل کے نزدیک. نمبر 1 مصلحت ہی نہ ہو یا اس کے اندر موجود ہو لیکن مفسدہ موجود ہو، مصلحت ہونا. والامور المذکور لیست کذالک، اور یہ جو تمام مثالیں دی گئی، خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنا، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا طواف کی صورت میں، سعی بین صفا و مروہ وغیرہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ مصلحت سے ہی خالی ہوں. بل الامر فیہا بالعکس، بلکہ بات اس کے الٹ ہے. ان میں بہت ساری مسالے ہیں جن کے بارے میں عقل درک نہیں کر رہی. لما علما، چونکہ جانا گیا ہے کہ من الفوائد المہمت والاسرار العظیمت فیہا، کہ ان کے اندر، ان کاموں کے اندر بہت بڑے فائدے اور بہت بڑے راز موجود ہیں. وہذا توہم ناش من قلت تدبر حول العبادت، اور یہ جو اشکال کرنے والوں کے اندر یہ گمان پیدا ہوا ہے کہ یہ قبیح چیزیں ہیں، یہ عبادات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنے یا کم غور و فکر کرنے کا نتیجہ ہے. وعدم توجہ الی حقیقتها واسرارها، اور عبادت کے راز اور حقیقت کی جانب انہوں نے توجہ نہیں کی. وتاثیرها، اور انہوں نے توجہ نہیں کی کہ عبادت کا کتنا اثر ہے فی استکمال روح الانسان للتقرب وتہذیب، کہ انسان کی روح قریب ہو جاتی ہے خداوند متعال کی جانب، صانع عالم کی جانب، اس میں کتنے کمالات آ جاتے ہیں، کتنے تہذیب اس کے اندر آ جاتی ہے ان عبادات اور ان حج کے امور کو انجام دینے سے. اور ان میں سے بعض سے پردہ اٹھایا ہے شریعت نے، اور ان حقائق و رموز کی جانب عقل متوجہ ہی نہیں ہے، عقل کی رسائی نہیں ہے. بس فمثل رمی الجمار یوجب تذکار ربی آدم علی نبینا و آلہ علیہ السلام، جس طریقے سے رمی جمار کرنا، شیطان کو یہ ستون شیطان کو پتھر مارنا، یہ سبب بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی رمی کو یاد کیا جائے لعدو شیطان، جو اس نے اپنے شیطان دشمن جو ہے آدم علیہ السلام کو، اس کو اس نے کنکریاں ماری. وتبریہ منہ، اور اس سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس شیطان سے برات کا اظہار کریں، نفرت کریں. وحادت اذکارو، یہ رمی جمار کا یہ فائدہ یوجب سببنتی ان یعرف الانسان عدوہ، کہ اپنے دشمن کو پہچانے، دشمن شناس ہو جائے. ویقتدی بابیہ فی رمیہ، اور اپنے یعنی باپ یعنی آدم علیہ السلام کی پیروی کرے. وتبری منہ، اور اس دشمن آدم علیہ السلام سے، اور جو کہ دشمن انسانیت ہے شیطان، اس سے بری ذمہ ہو جائے، اس سے نفرت کرے، بیزار ہو جائے. والحال ھذا الا غرض صحیح، کیا یہ صحیح مقصد نہیں ہے؟ بالکل ہے. فکیف یکون مثل ھذا مخالف العقل، ایسا مقصد، ایسی مصلحت، ایسا رمز کیسے عقل کے ساتھ مخالفت پیدا کر سکتا ہے؟ وہکذا طواف وسعی بین الصفا والمروہ وغیرہ مشتمل علی اسرار وحکم عظیمۃ، اس طرح کے طواف کے اندر، سعی بین صفا مروہ کے اندر اور دیگر کاموں کے درمیان میں بہت سارے بڑے رموز اور مصلحتیں پائی جاتی ہیں. یکن شطر منہا مدونا تحت فلسفۃ الحج فالراجع، جن میں سے کچھ فلسفہ حج کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے تحت، اور یا جو فلسفہ حج کے بارے میں حدیث آئی ہیں ان کے تحت یہ کچھ رموز بیان کیے گئے ہیں، جو ایک لحاظ سے انواع مسالے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں. پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقل یہ درک کر رہی کہ ان کے اندر کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، مصلحت سے خالی ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. وراجع، آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں، تدبر کرنا چاہیں تو ان کتابوں کی جانب رجوع کریں. بالجملہ خلاصہ یہ کہ فکل امر صدر عن الحکیم المتعالی وجاء به الانبیاء مشتمل علی الفوائد والمصالح. نتیجہ یہ نکلتا کہ جو بھی چیز خدا کی جانب سے صادر ہوئی ہے، خدا حکیم کی جانب سے، اور لے کر آئے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، اس چیز کے اندر فوائد ہیں، مصلحتیں ہیں. وَإِن لَمْ نَعْلَمُهَا بِالتَّفْصِيلِ، اگرچہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سے ان مصالح اور فوائد کی تفصیلات کو نہ جانتے ہوں، اور اکثر کو نہیں جانتے ہم. لأنهم اخبروا عن الحکیم المتعال الذی لا یصدر منه قبیح، چونکہ انبیاء کرام نے ایسے
حکیم متعال کی جانب سے خبر دی کہ اس نے ہمیں یہ بتایا، چونکہ وہ مستقل اپنا پیغام نہیں دیتے، پیغام خدا کا دیتے ہیں اور وہ خدا کی خبریں سناتے ہیں، وہ خدا جسے کبھی ہرگز سرزد نہیں ہو سکتا. جات بہ الرسل والانبیاء مفسدۃ، بس امور شرعی جن کو انبیاء کرام رسولان الہی لے کر آئے اس میں کسی قسم کا مفسدہ نہیں. ایسا مفسدہ یمکن العقل ان یعرفہ، ایسا مفسدہ نہیں جس کے کو عقل درک کر سکتی ہو، عقل پہچان سکتی ہے. غایت انتہا یہ کہ عدم العلم بوجہ المصلحت، ہاں مصلحت کے بارے میں بس عقل کو یا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لا یضر، اور عدم علم مصلحت کے ہونے کو ضرر نہیں پہنچاتا. مقصد یہ کہ ہمارا علم کا نہ ہونا یہ ثابت حتمن نہیں کرتا کہ اس کے اندر مصلحت ہی نہیں ہے. مصلحت ہے، حتمن ہے، تبھی تو خداوند حکیم اس کے بارے میں امر کر رہا ہے. فلا موجب للقول البراہمۃ من استحالۃ وقوع النبوۃ، بس کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی علت نہیں بنتی عقیدہ براہمہ کی، وہ عقیدہ براہمہ جو کہتے تھے کہ نبوت کا امکان وقوع محال ہے. محال نہیں بلکہ امکان وقوع ثابت ہے. کمال اکفا جس کے بات واضح ہے. رابعہ، عبارت مصنف کے ذیل میں چوتھا نقطہ ہے فی فوائد البعثۃ وغایاتھا، بعثت انبیاء کے فوائد کے بارے میں اور ان کے مقاصد کے بارے میں کہ انبیاء کرام کیوں آئیں. ولا یخفی علیک انہا متعددۃ، آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ فوائد انبیاء، بعثت انبیاء ایک نہیں چندین ہیں. ان میں سے منہا ایک کو بیان کیا جا رہا ہے الارشاد، ایک یہ ہے، اور بھی ہیں الارشاد الی ما فیہ منافعہم و مصالحہم فی الدنیا والآخرۃ، رہنمائی کرنے آئے ہیں لوگوں کی ان چیزوں کی جانب، ان کاموں کی جانب جن میں لوگوں کے فائدے اور مصلحت ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. غور فرمائے گا طلاب کرام عزیز، انسان کے پاس ایک حواس خمسہ ہیں، دوسرے کے پاس عقل ہے. حواس خمسہ کا بھی دائرہ محدود اور عقل کا بھی دائرہ محدود. عقل اکثر و بیشتر نفسانی خواہشات کے غلبے میں رہتی ہے. اکثر انسانوں کی عقل سالم نہیں ہوتی، جس کی بنا پہ وہ دنیا کی مصلحت اور مفسدہ کو نہیں جانتے. مصلحت و مفسدہ اس کو جانتے جو ان کی نفسانی خواہشات چاہیں، یا نفسانی خواہشات جسے روکیں تو اس میں مصلحت جانتے ہیں. لہذا انبیاء کرام آئے ہیں کہ حقیقی دنیاوی مصالح و مفاسد کی جانب ان کو رہنمائی کریں. وہذہ الغایۃ، اور یہ فائدہ لا تقع کاملۃ الا بشرع، عقل کی مدد سے مکمل نہیں ہو سکتا. یہ مقصد حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا چونکہ ان کا دائرہ محدود ہے. یہ شریعت کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ یہ فائدہ مکمل ہو. فإن بدیہیات العقل محدودۃ، چونکہ عقل کی بدیہیات جو محدود ہیں، عقل کی درک محدود ہے، معقولات تک ہے، جبکہ انسان کی زندگی معقولات سے ہٹ کے بھی ہے. جس طرح کہ روح ہے ہماری، یعنی خلقت کا ایک حصہ روح، بدن روح کی حقیقت وہ عقل درک نہیں کر سکتی. وہ تو شریعت آ کے وہ روح کی حقیقت اور روح کے تقاضوں کو بیان کرے گی. فلا تکفی الارشاد الی جمیع المنافع والمصالح، جس بنا پہ عقل کافی نہیں ہے کہ انسان کی تمام حقیقی اور واقعی مصالح و مفاسد کی جانب انسان کی رہنمائی کر سکے. الحاصلۃ للبشر فی طول التاریخ لا یکن وافیۃ بذلک، جس طرح بہت سارے انسان کو جو طول تاریخ میں تجربے حاصل ہوئی ہیں وہ بھی اس کے لیے کافی نہیں ہیں. یعنی حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان نے تجربے کیے ہیں کہ کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، وہ بھی کافی نہیں، وہ بھی ان میں بھی خطا واقع ہوئی ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں طلاب کرام عزیز، بہت ساری دوائیں ہیں ایسی جو کچھ عرصے تک بیان کی جاتی ہیں یہ فائدہ مند ہیں، بعد میں کیسے ہوتا ہے یہ فائدہ مند اس کے لیے نہیں ہے یا اصلا کافی ہی نہیں ہے. ہذا مضاف، اس کے علاوہ یہ کہ لا ان حاجات الانسان لا تنحصر بالعالم المادی المشہود. دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات اس عالم مادہ جو کہ حواس خمسہ کے دائرے میں ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، منحصر نہیں ہے. یعنی انسان کی ضروریات فقط بدنی اور جسمانی ضروریات نہیں ہیں بلکہ وَأَنَّ مَا وَرَاءَ الْعَالَمِ الْبَاطِنِ لَا يَكْشَفُ عَادَةً بِالْعَقْلِ، اس کے علاوہ روح ہے، روح کے تقاضا ہیں عالم مادہ سے ہٹ کے، عالم غیب، عالم روح، عالم برزخ، عالم آخرت، وہ عقل کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہو سکتا، کشف نہیں ہو سکتا. وَلَا يَكُنُ فِي حِيطَةِ الْحِسِّ وَتَجْرِبَةِ، اور یہ ماورائے عالم مادہ حص و تجربہ کے دائرے میں نہیں آ سکتا
چونکہ وہ ان کا دائرہ محسوسات ہے. فلیس لکل واحد من العقل والحس منفردا، بس عقل و حس میں سے جدا جدا اور منضمن یا دونوں مل کے، یہ ان میں سے نہیں ہے الی الآخر، دوسرے کے ساتھ مل کے بھی نہیں ہے کہ ان یحقق حولہ، کہ اس تحقیق کر سکیں لکشف الروابط بین ذالک العالم و بین افعالنا و عقائدنا، کہ اس عالم اور اپنے افعال و عقائد کے درمیان میں کون سا تعلق ہے، ہمارے افعال اور عقائد کا اس عالم پر کون سا اثر پڑتا ہے، اور اس عالم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا ہمارے اوپر کون سا اثر پڑتا ہے. ان روابط اور تعلقات کو عقل و حس مل کے یا منفردن درک نہیں کر سکتی. حتی ینتظم البرنامج الصالح، حتی ینتظم برنامج الصالح لسیر الانسان نحو ما ينفعه من سعادت فی الدنیا والآخرہ، تاکہ عقل جدا گانا یا عقل و حس مل کے ایک نیک و صالح برنامہ تیار کر سکیں انسان کے چلنے کے لیے اس چیز کی جانب جس میں انسان کا فائدہ ہے، یعنی سعادت دنیاوی و اخروی ہے. ایسا ہے ہی نہیں، اس کی رسائی نہیں ہے. کہ ان الوجدان والفطرت یکفی ذلک، یہ اشکال ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وجدان و فطرت کافی اس بات کے لیے، ضرورت ہی نہیں شریعت کی. جواب یہ لأننا نقول، ہم کہتے ہیں ان الادراک الفطری اجمالیون، جس ادراک فطری کو آپ کافی سمجھ رہے ہیں انسان کی سعادت دنیا اخروی کے لیے، وہ اجمالی ہے، یحتاج الی تفصیل، اس سے تفصیل کی ضرورت ہے. اس کی تفصیل وہ خود بیان نہیں کر سکتی، بل مستور فی صمیم ذات الانسان ہے، انسان کی ذات میں وہ پوشیدہ ہے. بحیث یحتاج الی کشف والاشارۃ وتنبیہ وساطۃ الانبیاء والرسل، یہاں اس طریقے سے مستور ہے ذات انسان میں کہ وہ محتاج ہے انسان کہ اس کو ظاہر کر سکے، اس دفینے کو اجاگر کیا جائے اور انسان کو آگاہی دی جائے، وہ بھی انبیاء کے ذریعے سے اور رسولان الہی کے ذریعے. ولولا ذالک، انبیاء اور رسول اللہ نہ ہوتے لما نال الی کثیر مما یحتاج الیہ. تو وجدان و فطرت و عقل انسانی اکثر ان چیزوں کی جانب یا اکثر ان چیزوں کی جانب نہ پہنچ پاتے جن کی اس کی ضرورت ہے. کما قال تبارک و تعالی، سے خدا متعال فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس کہ ہم نے آپ کے درمیان رسول بھیجے جو یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیت کی آپ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیکم، آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب والحکمت، اور آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور آپ کو وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو آپ سیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پہ یہ بات موجود ہے. انسان ما لہ من العقل والوجدان والتجربہ، بس اگر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے، بیکار چھوڑا جائے، اپنے یعنی انسان ہو عقل، اس کی عقل و تجربہ اور وجدان ہو، ولم یرسل الانبیاء لہم، انبیاء کو نہ بھیجا جائے انسانوں کے لیے، تو لکان لہم العذر والحجت علی اللہ، تو انسانوں کے لیے بہانہ بن جائے گا، خدا کی برخلاف حجت قائم کریں گے، لعدم التمکن من النائل الی السعادۃ بدون واسطۃ الانبیاء، اور وہ یہ عالم میں آخرت میں پکاریں گے کہ ہم تو سعادت نہیں پہنچ سکے چونکہ آپ نے ہمارے لیے کوئی انبیاء نہیں بھیجے. ولیکن ارسال الرسل یقطع عذرہم، نبیوں کا آنا اور نبیوں کا بھیجنا ان کے عذر کو توڑ دیتا، ختم کر دیتا ہے. ویکون حجت للہ علیہم، اب انبیاء کا آنا خدا کے لیے حجت ہے ان کے اوپر. خدا کہے گا میں نے آپ کے لیے یہ عقل دی، عقل کے ساتھ اتنے انبیاء اولیاء بھیجے، پھر بھی تم نے کیوں نہیں سعادت کا راستہ انتخاب کیا. وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس کی جانب یہ قول خداوند اشارہ فرما رہا ہے، رسولاً مبشرین، ایسے رسول جو بشارت دیتے ہیں، ومنذرین، اور ڈراتے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے لوگوں کے پاس حجت نہ رہے بلکہ خدا کے پاس حجت رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور خدا عزیز و حکیم. سورۃ النساء نمبر 17. بس فالغایۃ من بعثہم وارسالہم، بس انبیاء کے مبعوث کرنے کا مقصد، بھیجنے کا مقصد ہے وہ ارشاد الناس نحو مصالحہم و مفاسدہم، کہ لوگوں کو مصلحت و مفسدے کی جانب ہدایت کر سکیں، یعنی مفسد والے کاموں سے روکیں، مصلحت والوں کی جانب ترغیب دلائیں. لیتمکن من اتخاذ السعادۃ التی خلقوا لاجلھا، تاکہ اس انتخاب کر سکیں اس سعادت کو جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں.
وَلِعَلَّا يَكُونَ لِلْعُصَاةِ وَالْكُفَّارِ حُجَّةٌ اللہ، تاکہ خدا کے برخلاف، خدا کے مقابلے میں، خدا کے برخلاف کافروں اور گنہگاروں کو حجت نہ مل سکے۔ وغایت ارشاد الناس الی مصالح مفاسدہم ملازمۃ مع غایت اتمام الحجت، بس لوگوں کو رہنمائی کرنے کا مقصد مصلحت و مفسد کی جانب یہ لازمہ رکھتا ہے اتمام حجت کے ساتھ، یعنی اتمام حجت اور ارشاد الناس لازم ملزوم ہیں۔ ولا تنفق عنہم، یہ غایت ارشاد الناس جدا نہیں ہے عنہا غایت اتمام حجت سے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ولعلہ، شاید اسی وجہ سے، لذا اکتفى المصنف بذکر الملزوم ولم یشر اللازم، اس لیے مصنف نے ملزوم کا ذکر کیا ہے، لازم کی جانب اشارہ نہیں ہے۔ ملزوم یعنی غایت ارشاد الناس الی مصالح مفاسدہم، یہ ملزوم، اور لازم یعنی اتمام حجت۔ کما ان بعض المحققین اکتفا بذکر لازم ولم یذکر الملزوم، جس کے بعض محققین علماء کا امام یعنی لازم کا ذکر کیا ہے یعنی اتمام حجت کا، لیکن غایت ارشاد کو بیان نہیں کیا۔ وکیف کان فکلاہما من الغایت کما لکھا، بہرحال جس طریقے سے وہ دونوں چیزیں اتمام حجت اور مقصد ارشاد الناس الی المصالح والمفاسد دونوں غایات انبیاء میں سے ہیں، کمال ایک فضل سے بات مخفی ہے۔ اور طلاب اکرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ہم سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ کون سا اشکال تھا جس کی بنا پہ بیان کیا جا رہا ہے آج کے درس میں کہ انبیاء کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں اور جواب بھی بیان کریں۔ اور آج کے درس میں جو فوائد انبیاء میں سے ایک فائدہ بیان کیا گیا، اس فائدے کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔